بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے واقعات نہیں بیان کیے ہیں، اور کچھ ایسے واقعات ہیں جو بیان کیے ہیں، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ واقعات ہیں کہ جسے تم نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ باقی کے جو واقعات جو نہیں بتائے گئے، اس سے اللہ کے مطابق آپ کو کوئی عبرت حاصل نہیں ہوگی، اس لیے وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اور ہمارے بہت سارے علماء نے یہ اکثر جگہ پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے لیے ہے، یہ یسارا کے لیے ہے، یہ فلانا کے لیے ہے۔ یہ میں اس سے تھوڑا اختلاف کرتا ہوں، کیونکہ قرآن میں آیت ہر پڑھنے والے کے لیے، جس نے قرآن کھولی اس نے وہ آیت پڑھی، وہ اسی کے لیے ہے۔ اب جیسے آیت نمبر 25 سے میں نے یہ اس کا مطلب اخذ کیا ہے کہ اگر اللہ اس میں اب کہتے ہیں بھلا اس وقت ان کا کیا حال ہوگا، اب اس میں ان سے مراد بے شک قوم ہے، لیکن میرے نزدیک ان سے مراد وہ ہے جو اس وقت اس جگہ پہ موجود ہوں گے۔ اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی دہتی ہوئی آگ پہ اس وقت جو وہاں پہ جو لوگ ہوں گے وہ ان کا ذکر ہے۔ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، میری سب سے درخواست ہے، اور میں خود بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا، کہ سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی چیز ہم اس دنیا میں ہم نے کر دی اور ہم وہ ساتھ دے کے یہاں سے گئے، تو نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں جس میں آیت کا ذکر ہے، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے ہر رات سونے سے پہلے توبہ ضرور کریں، تاکہ ان میں جو ان کا ذکر ہے ہم ان میں شامل نہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل۔ آمین یا رب، آمین یا اچھا، رب۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی زبردست میں بات ہے کہ ظلم، میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ بات وہی یہاں پہ آ گئی۔ اب ظلم کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ ظلم کو مثال سے پیش کرتا ہوں۔ ایک گلاس ہے، اس میں نے پانی اس کی کیپیسٹی سے زیادہ میں نے بھر دیا، وہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اچھا، جتنی اس کی کیپیسٹی تھی میں نے انتہائی کم اس میں ڈالا، وہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے۔ اچھا، اس گلاس کو میں نے پتھروں کے درمیان رکھا، اس گلاس کے ساتھ وہ ظلم ہے۔ یا میں نے گلاس کے اندر پتھر ڈال دیے پانی کی بجائے، وہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے۔ یعنی ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، جو کما کے یہاں سے جائیں گے اسی کا پھل وہاں ملے گا۔ جو اس کی رحمت ہے، وہ اپنی رحمت سے جو ہمیں عطا کرے وہ بے شک کرے، لیکن ظلم نہیں ہوگا۔ اگلی آیت سے متعلق یہ کہ اس میں بڑی بہترین بات ہے کہ یہ جو آیت نمبر 26 ہے، یہ بالقسط، جو میں نے ایک ڈیفینیشن بتائی تھی کہ بالقسط کیا ہے، یہ بالکل بالقسط کے اوپر پوری اترتی ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اقتدار کے مالک ہیں، جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے۔ یعنی کسی کو دیتا ہے، کسی سے لیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی سے عزت لے لیتا ہے، کسی سے اقتدار دیتا ہے، کسی سے اقتدار لے لیتا ہے، کسی اور ہر بلائی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ یہ لینا دینا کیوں ہے؟ اگر چار کا مجموعہ ہے نا، چار میں سے ایک کے پاس بھلائی ہے، ایک کے پاس بھلائی نہیں ہے، ایک کے پاس اقتدار ہے، ایک کے پاس اقتدار نہیں ہے، ایک کے پاس عزت ہے، دوسرے کے پاس عزت نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک بڑی اچھی مثال مجھے ملی تھی۔ وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، اور دینے اور لینے کا عمل جو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ جو آپ کو تراشتا ہے، کسی کو دے کے تراشتا ہے، کسی کو لے کے تراشتا ہے۔ یا پھر اگر کسی کو بھلائی کی جگہ پہنچانا ہو تو آزمائش دے کے پہنچا سکتا ہے، آزمائش لے کے پہنچا سکتا ہے۔ سارے کام اللہ کے، آپ کے، مسلمانوں مومنین کے بھلائی کے لیے ہیں۔ صرف صبر سے اور قرآن کے مطابق نہیں گزارنا، اسی میں کامیابی ہے۔ جو آیت نمبر 28 ہے، اس میں شروعات ہے لا یتخذو۔ لا یتخذو کے تمام مفسرین نے یہی معنی کیے کہ دوست، دوست کہنے سے بات میں وزن نہیں پڑ رہا۔ یتخذو کے معنی سمجھنا ضروری ہے۔ یتخذو کے معنی ہے کہ جس سے آپ مل جل رہے ہیں اس سے کچھ چیز حاصل کرنا، یعنی کہ اس کے طریقہ کار یا اس کی کام یا اس کی حیت، اس کا کردار، اس کو اس سے حاصل کرنا، اس سے لینا، اپنانا، یا اس چیزوں کو جمع کرنا، یا آپ کے چاروں اور زندگی کے ہر مرحلے میں اسی کی موجودگی میں ہونا، یا اس کی صورت اختیار کرنا۔ جب میں یتخذو کو سمجھا اور جب میں نے آگے جب بات پڑھی کہ مسلم مومنین کو چھوڑ کر کافروں کا اپنا یتخذو نہ کرو، تو میں تھوڑا شوق یہ ہوا کہ میں اگر اپنی مثال لے لوں، میں تو رہتا ہی ان کی طرح ہوں۔
میرا ایک کام بھی ان کی طرح ہے، میری پڑھائی بھی انہیں کی پڑھائی ہے، دینی پڑھائی تو میرے اسکول میں نے کہیں پڑھی نہیں، میرے کپڑے بھی ان کے جیسے ہیں، میں بات بھی ان کی بات کرتا ہوں، میں اب تو کھانے بھی آہستہ آہستہ ان کے آ گئے ہیں، اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ سلام سے بھی ہم آہستہ تک جا چکے ہیں، ہائے ہیلو پہ آ گئے ہیں، ہم انہیں کی طرح رہتے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، تو تخصص تو پورا ہمارا اتر رہا ہے، ایون کہ حتیٰ کہ جو ہماری اولادیں ہیں وہ اگر اسکول مدرسے میں یونیورسٹی میں جہاں بھی پڑھ رہے ہیں اس میں کہیں دین نہیں ہے، وہ تو تخصص ہے، پھر ہم کہتے ہیں آخر ہم اولاد باغی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس چیز سے۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرون الاولیاء، یہ وہی اولیاء ہے جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا، اولیاء کا ذکر ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے۔ سورہ بقرہ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو اللہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، اور جو شیطان کے ولی ہیں اللہ ان کو نور سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافروں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، لا يتخذوا، مومنین سے اور کافروں کو اولیاء نہ بناؤ، اور جو ایسا کرے گا تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی مومن لوگوں کو چھوڑ کر جو کافروں کو اپنائے گا اولیاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اللہ یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرو، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے بچاتا ہے، اسی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مومنین کے ساتھ رہنے اور ان کو اپنا دوست اپنا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔